3 یتیم و مسکین بچے اپنے ماموں کی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔ ان کا ماموں شاندار لباس اور قیمتی جوتے پہنے اپنی قیمتی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ان کی ممانی قیمتی کپڑے اور زیور پہنے دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان بچوں میں بڑی بچی 8 سال کی تھی، اس سے چھوٹا بچہ 6 سال کا اور تیسری بچی 4 سال کی تھی۔ بڑی بچی نے کہا، ماموں جان 3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، امی نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہماری کچھ مدد کریں۔ ماموں نے کہا، یہ کیا کہا تم نے؟ تمہاری ماں نے بھیجا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں؟ تم لوگ اپنے دادا دادی کے پاس کیوں نہیں گئے، جنہوں نے میری مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کی شادی میری بہن سے کروائی تھی؟ اور تمہاری ماں نے بھی اس وقت میری بات نہیں مانی اور میرے منع کرنے کے باوجود اس سے شادی کر لی۔ بڑی بچی نے کہا، پر ماموں جان دادا دادی تو مر چکے ہیں۔ ماموں نے کہا، تو اپنے تایا اور چچے کے پاس جاؤ، جنہوں نے تمہاری ماں کو اپنے بھائی کی بڑی گارنٹیاں دی تھی۔ حالانکہ میں نے تمہاری ماں کو صاف صاف بتایا تھا کہ یہ شخص نکما ہے اور نشہ کرتا ہے، یہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، مگر تمہاری ماں کے سر پر تو اس وقت تمہارے باپ کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ میرے سمجھانے کے باوجود اس سے شادی کر لی۔ میں نے تو تمہاری ماں سے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے مر گئی ہے، تو پھر آج تم لوگوں کو میرے پاس کیوں بھیجا؟ یہاں سے چلے جاؤ، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ بڑی بچی بولی، ماموں جان اللہ کے واسطے انسانیت کے ناطے ہی ہماری کچھ مدد کر دیں، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں۔ ماموں نے کہا، تم لوگوں نے آج یہاں آ کر میرے برسوں پرانے زخم پھر سے ہرے کر دیے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، میرے تم سے اور تمہاری ماں سے کوئی رشتہ کوئی واسطہ نہیں۔ تینوں بچے واپس جانے کے لیے مڑے تو ان کی ممانی نے انہیں روک لیا۔ ممانی نے کہا کہ رکو۔ بچے رک گئے تو ممانی نے کہا کہ تمہاری ماں نے میرے شوہر کا بہت دل دکھایا ہے، اس لیے اب تم لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، لیکن تم لوگ ہمارے دروازے پر آئے ہو تو کچھ لے کر ہی جانا۔ ممانی کچن میں گئی اور فریج سے 3 دن کا رکھا ہوا آٹا نکالا، آٹے کو ایک شاپر میں ڈالا اور ڈرائنگ روم میں آئی۔ ممانی نے کہا، یہ لو گوندا ہوا آٹا، اب جاؤ اور پھر کبھی اس دروازے پر مت آنا۔ بڑی بچی نے شاپر لیتے ہوئے ممانی جان کا شکریہ ادا کیا۔ تینوں معصوم بچے دکھی دل اور رونی صورت لے کر اپنے اکلوتے ماموں کے گھر سے نکلے۔ بچوں کے گھر سے باہر نکلتے ہی ممانی نے ماموں سے کہا، آپ کو یاد ہے نا آج میرے ابو کی برسی ہے، آج گھر میں قرآن خوانی کروانی ہے، اس لیے کھانے اور پھل کا انتظام کرنا ہے، اور ہاں 2 دیگیں دربار پر بھی تقسیم کرنی ہے۔ ماموں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، تم اندر دراز میں سے جتنے پیسے چاہے لے لو، دربار پر دیگیں میں تقسیم کروا دوں گا۔ ادھر بچے دوپہر کے 3 بجے آٹے والا شاپر ہاتھ میں لیے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے شاپر ماں کو دیا اور ساتھ ہی ماموں اور مامنی نے جو کچھ کہا وہ بھی ماں کو بتایا۔ ماں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، بچوں کوئی بات نہیں، وہ میرے بھائی بھابھی ہیں، مجھ سے ناراض ہیں، ان کا غصہ جائز ہے، تم لوگ ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے روٹی پکاتی ہوں۔ بچے ہاتھ منہ دھونے چلے گئے اور ماں آٹے والا شاپر جس سے پانی ٹپک رہا تھا وہ آٹا لے کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ بچے منہ ہاتھ دھو کر کمرے میں آ گئے۔ بڑی بچی باورچی خانے میں ماں کے پاس آئی اور ماں سے کہا، امی روٹی تو آپ پکا رہی ہیں، مگر یہ روٹی کس چیز کے ساتھ کھائیں گے؟ ماں نے کہا، بیٹی پودینے کی چٹنی پڑی ہے، ذرا خشک ہو گئی ہے، تھوڑا پانی ڈالتی ہوئی کچھ نرم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ روٹی کھا لیں گے۔ بڑی بچی نے ہاں میں ہاں ملائی اور روٹیاں لے کر بہن بھائیوں کو دینے لگی۔ بچی روٹی کھا رہی تھی، ماں ان کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میری ایک غلطی کی سزا میرے تینوں بچوں کو مل رہی ہے۔ بیٹا بولا، امی روٹی کا ذائقہ کھٹا سا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا ہو سکتا ہے تیری ممانی نے آٹا دہی میں گوندا ہو، تو نے دیکھا نہیں تھا کہ شاپر میں پانی پانی سا تھا، تم لوگ یہ روٹی کھا رہے، یہ روٹی بالکل صحیح ہے۔ ماں جانتی تھی کہ اصل میں آٹا خمیرہ ہونے والا تھا، اس لیے اس کا ذائقہ کھٹا ہو گیا تھا۔ بڑی بیٹی نے کہا، امی آج تو ہمیں روٹی مل گئی، مگر کل کیا کھائیں گے؟ ماں نے کہا، میرے بچوں تم لوگ فکر نہ کرو، کل تم کو پیٹ بھر کھانا ملے گا، یہ تمہاری ماں کا وعدہ ہے۔ لیکن اگلی صبح جب بچے اٹھے تو ان کی ماں 3 کپڑوں میں زمین سے 3 فٹ اوپر 3 پروں والے پنکھے سے جھول رہی تھی۔ 3 کپڑوں میں سے شلوار قمیض تو اس کے بدن پر تھی، مگر دوپٹے کا ایک سرا ان کی ماں کے گلے میں بندھا ہوا تھا اور دوسرا سرا 3 پروں والے پنکھے سے بندھا تھا جس سے لٹکی وہ جھول رہی تھی۔ اس کی دونوں مردہ مگر کھلی ہوئی آنکھیں اپنے تینوں بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ تینوں بچے اس کمرے کی دیوار سے لگ کر روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماں کی پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بڑی بچی نے اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کو ساتھ لیا
اور ساتھ والے ہمسایوں کو جا کر بتایا کہ امی پنکھے سے جھول رہی ہیں۔ ہمسائی آنٹی نے چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ ان بچوں کی ماں نے پنکھے سے لٹ کر خودکشی کر لی ہے، جلدی سے اور پڑوسیوں کو بلاؤ تاکہ ان بچوں کے ساتھ ان کے گھر چلیں۔ سب ہمسائے بچوں کے ساتھ ان کے گھر آئے۔ کچھ دیر بعد پولیس آئی، لاش کو نیچے اتارا۔ کارروائی کے بعد کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ میت کو دفنانے کے بعد کھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ سب نے بچوں کو بڑے پیار کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا۔ بچے کھانا بھی کھا رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ ان کو اپنی ماں کا وعدہ یاد آ رہا تھا جو اس نے کل ان سے کیا تھا کہ کل تم لوگوں کو پیٹ بھر کھانا ملے گا۔ ان کی ماں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ان کو 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کھانا ملتا رہا، لیکن دوسروں کے ہاتھوں سے۔ ان بچوں کو کھانا کھلانے والی ان کی ماں نہ تھی اور نہ ہی ماں کے ہاتھ۔ ہمارے معاشرے میں میت کو سہارا دینے کے لیے 4 کندھے تو مل جاتے ہیں، مگر کسی کو زندہ رہنے کے لیے 1 کندھے کا سہارا نہیں ملتا۔ اگر اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کو 1 کندھے کا سہارا مل جاتا تو اس میت کو 4 کندھوں کے سہارے کی اس طرح ضرورت نہ پڑتی۔